آج سے تقریباً 1400 سال قبل جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، تب ایک یہودی نے اسلام قبول کیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ عبداللہ ابن سبا مسلمان ہوا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے جنگجو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ آج تک کوئی بھی عالم اسے شکست نہیں دے سکا۔ وہ کائنات کے راز اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جب یہ کائنات بنی تھی تو وہ اس جگہ موجود تھا۔ اس شخص کو دنیا علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ ابن سبا حضرت علی سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ حضرت علی کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ وہ الگ الگ شہروں کا سفر کرتا اور کہتا حضرت علی ایک خدا ہے، کیونکہ ان کی طاقت انسانی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس فتنہ میں نہ پڑو، اور فرمایا کسی بھی انسان کو اللہ کی ذات سے نہ جوڑو، یہ واضح طور پر شرک ہے۔ لیکن عبداللہ ابن سبا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا اور انکار کرنے لگا۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ جو بھی مجھے اللہ کے برابر کھڑا کرے گا میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو سرعام آگ میں جلا دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ میں صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو میری محبت میں مجھے اللہ کے شریک ٹھہرائیں گے، اور دوسرے وہ جو میرے بغض میں میرے فضائل سے انکار کریں گے۔ اس وقت کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عبداللہ ابن سبا کو آگ میں جلایا جانا صحیح نہیں لگا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ ابن سبا کو آگ کی بجائے کسی اور طریقے سے سزا دی جاتی تو بہتر تھا، کیونکہ آگ سے سزا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے اور کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ کسی مخلوق کو آگ میں جلائے۔ یہی وہ وقت تھا جہاں اسلام میں ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ماننے لگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سبا کو سزا دی اور اسے قتل کر دیا، تب تک یہ فتنہ عرب کے کچھ علاقوں میں پھیل چکا تھا اور بہت سے لوگ اس فتنے میں آ چکے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے عبداللہ ابن سبا کو دی گئی سزا کو دلیل بنا لیا اور کہتے، دیکھو اللہ کے سوا کوئی بھی انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا، علی نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ اس وجہ سے اس فتنے میں اور بھی لوگ شامل ہو گئے۔ اس دوران حضرت علی جنگ صفین میں مصروف ہو گئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے پہلی بار اپنی ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور بہت سے مسلمان قتل ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس فتنے کا علم نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ فتنہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور ایک بہت بڑے فرقے کی شکل اختیار کر گیا، اور اس فرقے میں ایران، عراق اور کئی دوسرے علاقوں کے کئی لوگ شامل ہو گئے، اور اس طرح یہ فرقہ کئی صدیوں تک قائم رہا اور آج بھی کئی طرح کے ناموں سے عراق، سیریا اور ترکی میں پایا جاتا ہے۔ ان فرقوں کو نصری، یارسان اور علی الہی کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اکثریت شیعہ علماء ان فرقوں کو گمراہ کہتے ہیں۔
جس انسان سے اس فرقے کا آغاز ہوا وہ خود ایک یہودی تھا۔ اس نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اس نے مسلمانوں کی صفوں میں فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا بنا ڈالا، جبکہ اسلام میں یہ واضح طور پر شرک ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی شیعہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب پوری دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگیں لڑے اور لوگوں کو قتل کریں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو دنیا کے لوگ آپ سے اتنے زیادہ متاثر نہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر سوال اٹھاتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک شیر بھیجا جسے دنیا شیر خدا حضرت علی کے نام سے جانتی ہے۔ 13 رجب سال 600 عیسوی ایک عظیم خاتون سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ایک دن کعبہ میں آئی اور انہوں نے ایک عظیم بچے کو جنم دیا۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر کعبہ سے باہر آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور ان کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے حضرت علی کو مانگ لیا اور یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت حضرت علی کی عمر 10 برس تھی۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، میں بتوں کو نہیں پوچھتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 سال تک اکیلے اسلام پر قائم رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اس وقت تک ان کے دین پر کوئی اور نہیں تھا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اعلان نبوت کیا، جس کے بعد مشرکین مکہ آپ کو تنگ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کافروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر کافر کہتے، یہ چھوٹا سا بچہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ پھر اللہ نے اس بچے کو اتنی طاقت دی کہ عرب کے بڑے بڑے جنگجو بھی حضرت علی کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرب کے تمام بڑے جنگجو قتل کر دیے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ میرے ساتھ علی کی نسبت ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔